شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ ادویات کی معلومات کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے گلویکٹا پلس کے بارے میں کہ گلویکٹا پلس کن مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے، یہ شوگر کے مریضوں میں کس طرح فائدہ دیتی ہے، اس کا درست طریقہ استعمال کیا ہے، کس عمر کے افراد کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور آیا یہ دوا گردوں کے مریض استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ تمام سوالات ہمارے آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ گلویکٹا پلس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوا ہے۔ یہ ان مریضوں میں استعمال کروائی جاتی ہے جو پہلے گلمپرائڈ جیسا کہ گیٹریل ایمریل کا استعمال کرتے رہے ہوں اور ان کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، یا ایسے مریض جو پہلے انسولین کا استعمال کرتے ہوں اور ان کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، ان کے اندر بھی گلویکٹا پلس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے اندر دو قسم کے ایکٹیو انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ویلڈاگلیپٹن اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں میٹفارمین۔ اب ہم دونوں کا باری باری موڈ آف ایکشن بتاتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرتی ہے۔ ویلڈاگلیپٹن گلیپٹن فیملی سے تعلق رکھتی ہے، یہ لبلبا پینکریاز جو ہوتا ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہے۔ لبلبا کے دونوں سیل الفا سیل اور بیٹا سیل یہ دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ الفا سیل پر اثر انداز ہو کے یہ پینکریاز کو لبلبے کو انہانس کرتی ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں انسولین پروڈیوس کر سکے۔ جب زیادہ مقدار میں جسم کے اندر انسولین نیچرلی پروڈیوس ہوتی ہے تو اس طرح جسم کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس طرح یہ بیٹا سیل پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور گلوکاگون سے گلوکوز بننے کے جو عمل ہے اس کو سست کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ اس طرح جسم کے اندر شوگر کم مقدار میں پروڈیوس ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میٹفارمین کی۔ میٹفارمین ہماری چھوٹی آنت کے اندر موجود جو شوگر کو جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی آنت پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو شوگر ہم روٹی کے ذریعے، چاول کے ذریعے یا گلوکوز کے ذریعے جو ہم لیتے ہیں وہ ہماری آنت میں چھوٹی آنت سے جذب ہوتی ہے اور خون میں شامل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی آنت پہ اثر انداز ہوتی ہے اور جو جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ نتیجتاً ہمارے جسم کا جو خون ہے اس کے اندر کم مقدار میں شوگر یا گلوکوز ابزارب ہوتی ہے اور کم مقدار میں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ یہی میٹفارمین ان مریضوں میں بھی افیکٹو ہوتی ہے جو انسولین ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے جسم کے اندر انسولین تو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن انسولین نے جس جگہ جا کر کام کرنا ہوتا ہے وہ جگہ بلاک ہوتی ہے، وہ ڈور بلاک ہوتا ہے۔ یہ میٹفارمین اس ڈور پہ، اس جگہ پہ افیکٹ کرتا ہے اور اس دروازے کو کھول دیتا ہے۔ نتیجتاً زیادہ مقدار میں انسولین سیل کے اندر داخل ہوتی ہے اور اپنا کام بہتر انداز میں پروڈیوس کرتی ہے اور جو جسم کی جو شوگر لیول ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے یا کنٹرول میں رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن مریضوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے مریض جن میں گردے کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے کم ہو، جن کا GFR 35 سے کم ہو، ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے مریض جن کی عمر 65 سال سے زائد ہو ان کو بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ اس دوا کا انتخاب کرنے سے پہلے، پرسکرائب کرنے سے پہلے مریض کا GFR کروا لیا جائے، کیونکہ GFR گردوں کی جو صلاحیت ہے اس کو ناپنے کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر GFR کروا لیا جائے تو دوا کا جو درست انتخاب ہے، اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ ایسے مریض جن کے گردے بہتر انداز سے کام کر رہے ہوں وہ 50,000 کی 2 ڈوز صبح شام لے سکتے ہیں، اور ایسے مریض جن کے اوسط درجے میں گردے کام کر رہے ہوں وہ 5500 کی 2 ڈوز لے سکتے ہیں۔ لیکن ایسے مریض جن کے گردے بہت ہی کم مقدار میں کام کر رہے ہوں، ان کا GFR 45 سے کم ہو، ان کو 50,000 کی 1 ڈوز ہی دن میں دینی چاہیے، اور ایسے مریض جن کا GFR 35 سے کم ہو اس کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی عمر 65 سال ہو چکی ہے اور آپ پہلے اس دوا کا استعمال کرتے رہے ہیں اور اب آپ کی عمر 65 سال ہو چکی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے رابطہ کریں اور اس دوا کا الٹرنیٹ وہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ کی صحت، طبیعت اور شوگر کی مقدار کو دیکھتے ہوئے کوئی الٹرنیٹ میڈیسن یا جو ہے انسولین اس کا انتخاب کر دے گا۔ 65 سال کی عمر کے بعد اس دوا کا استعمال گردوں کی صحت پہ نقصان دہ اثرات مرتب کر سکتا ہے، کیونکہ 65 سال کی عمر میں گردوں کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایکسٹرا لوڈ ڈال دیں تو اس طرح جو ہے گردوں پہ زیادہ لوڈ ڈلتا ہے اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے اور کڈنی فیلئر کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ میں
سر درد، سر چکرانا، الٹی متلی کی کیفیت، یا پیٹ میں درد اور بعض اوقات لوز موشن کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمام مریضوں کے اندر نہیں ہوتی۔ دوا کے مسلسل استعمال سے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس دوا کے مسلسل استعمال سے، کیونکہ شوگر کے مریضوں کو مسلسل یہ دوا استعمال کرنی ہوتی ہے، تو ان میں وٹامن B12 کی جو ہے کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وٹامن B12 کے سپلیمنٹ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔